اسپورٹس گڈس میں بھی یہ مسئلہ آئے گا پاکستان کو. اس کا بھی بنیادی نقطہ ایک ہی تھا کہ دبانا، پریشر کرنا اور پھر اپنے مفادات حاصل کرنا. زرعی اجناس پیدا ہو رہی ہیں تو چائنا نے اس کو بھی سیکیور کیا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا جب کینیڈا کے حوالے سے ان کا ایگریمنٹ ہوا، لیکن اس کے ساتھ جو ابھی چائنا نے کر دیا ہے وہ کبھی ٹرمپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. اس سارے ایگریمنٹ میں جو افریقہ کے نمایاں ممالک ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ انڈسٹری نہیں ہے وہاں پہ زراعت ہے اور مائننگ ہے. یہ ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے بیسیکلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چین کا معاشی دھماکہ، 1 مئی سے عالمی تجارت کا نیا کھیل شروع. میں ہوں عابد محمود مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل، اور میرے ساتھ ہیں حنیف صاحب. السلام علیکم سر. جی ویلکم. سر، دنیا کی معیشت اس وقت ایک بڑی تبدیلی کے دہانے پہ کھڑی ہے. دنیا کی دوسری بڑی طاقت نے ایسا فیصلہ کیا ہے جس نے عالمی تجارت کا توازن بدل دیا ہے. چین کا جو نیا معاشی دھماکہ ہے اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیں جی. ٹرمپ پچھلے 1.5 سال سے پوری دنیا کے ساتھ ٹیرف کھیل رہا تھا. اس کا بھی بنیادی نقطہ ایک ہی تھا کہ دبانا، پریشر کرنا اور پھر اپنے مفادات حاصل کرنا. لیکن اس کے ساتھ جو ابھی چائنا نے کر دیا ہے وہ کبھی ٹرمپ نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. کیا کیا ہے اس نے ایسا؟ اس نے پورے بر اعظم افریقہ کے لیے، اس کے تمام 54 ممالک کے لیے، پورے بر اعظم افریقہ کے پورے بر اعظم کے 54 ملک ہیں، 54 کنٹریز ہیں اس بر اعظم افریقہ کے اندر. تو اس نے ایک فیصلے سے ان تمام ممالک پر ٹیرف زیرو کر دیا. یہ ٹرمپ کارڈ کھیلا ہے بیسیکلی. اصل کارڈ تو یہ ہے جس کو ترپ کا پتا کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ. آپ یہ ٹرمپ کارڈ ہے اصل میں، اور ٹرمپ دیکھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. ٹرمپ اور ٹرمپ ہی ہوگی ہے جی. بالکل. اب چین نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ 1 مئی سے پورے بر اعظم افریقہ کے 54 ممالک سے جتنی بھی اشیاء چائنا جائیں گی جی، ان پر کوئی کسٹم ڈیوٹی یا کوئی ٹیرف نہیں ہوگا. اب یہ دیکھیں، بر اعظم افریقہ جو ہے یہ دنیا بھر میں خام مال پروڈیوس کرتا ہے اور خام مال ایکسپورٹ کرتا ہے. انڈسٹری نہیں ہے وہاں پہ زراعت ہے اور مائننگ ہے. یہ تو چائنا نے بہت زبردست کارڈ کھیلا ہے. اب ظاہر سارا خام مال اگر چائنا چلا جائے گا تو چائنا تو پھر اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے پروڈکٹس بھی بنائے گا اور بڑا پیسہ کمائے گا. پچھلے کئی سال سے چین افریقی ممالک کے اوپر بہت توجہ دیتا رہا ہے. آج سے 12-13 سال پہلے بھی چائنا کا ایک پورا ٹیلی ویژن نیٹ ورک جو ہے وہ افریقہ کے لیے موجود تھا. زبردست. وہ چائنا کو، یعنی کہ وہ افریقہ کو اتنی اہمیت اور اتنی کوریج دیتے رہے ہیں. اندر ہی اندر انہوں نے وہاں پہ اپنی ساکھ بنائی، اپنے روابط بنائے اور اپنی ان کے ساتھ ٹریڈ بہتر کی. اس وقت بھی افریقی ممالک کے ساتھ جو انورڈ ٹریڈ ہے چائنا کی، کہ چائنا جو چیزیں منگواتا ہے افریقی ممالک سے وہ $280 ارب پہ ہے اس کی ٹریڈ سالانہ. اچھا والیوم ہے یہ بہت اچھا والیوم ہے 280 ارب کا، اور اس کو وہ $400 ارب پہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس فیصلے کے بعد. ایک ہی فیصلے سے وہ تقریباً $120-130 ارب کا ٹریڈ گیپ لے کے آ رہے ہیں کہ اتنی ان کی ٹریڈ بڑھے گی. اچھا، ایک تو ظاہر ہے اس نے اپنے چائنا نے معاشی لحاظ سے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا جب کینیڈا کے حوالے سے ان کا ایگریمنٹ ہوا، وہ بھی ٹرمپ کے پڑوس میں ہی ہے. کینیڈا کو تو وہ اپنا ٹرمپ کہتا ہے کہ ہمارے ملک کا حصہ بن جاؤ، لیکن کینیڈا نے فیصلہ کیا وہ بھی چائنا کے ساتھ چلا گیا. اب افریقہ بھی چائنا کے ساتھ چلا گیا. تو یہ تو دیکھا جائے امریکہ کے لیے معاشی لحاظ سے ایک بہت بڑا دھماکہ بھی ہے، اور ان کے لیے تو یہ بہت بڑی خبر ہے. امریکہ پچھلے کچھ سالوں سے، اور خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس دور میں جی پچھلے سال سے پوری دنیا سے وہ نایاب دھاتیں، نایاب منرلز جو ہیں ان کی خریداری اور ان کے پیچھے لگا ہوا تھا. لیکن یہ جو نایاب دھاتیں ہیں
یا معدنیات ہیں، یہ ان کا ایک بڑا حصہ افریقہ سے آتا ہے۔ افریقی ممالک میں سے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان میں جو اس سارے ایگریمنٹ میں جو افریقہ کے نمایاں ممالک ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں سب سے بڑا نمایاں ملک تو جنوبی افریقہ ہے، جی اور جنوبی افریقہ کی معدنیات کی یا مائننگ کی انڈسٹری جو ہے وہ بہت ترقی یافتہ ہے، اور وہ وہاں سے بہت سی عام معدنیات بھی اور جو وہاں پہ نایاب معدنیات ہیں وہ بھی نکالتے ہیں۔ وہ دنیا میں سونے اور تانبے کے بڑے پروڈیوسر جو ہیں ملک، تانبا اور سونا پیدا کرنے والے یا تیار کرنے والے بڑے ملک، جی ان میں شامل ہے، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے بعد کانگو اور زامبیا، یہ دو ملک جو ہیں ان میں کاپر یعنی تانبا اور کوبالٹ یہ بہت بڑی مقدار میں موجود ہیں، اور یہ دنیا میں اس کے بڑے سپلائر ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں باقی جہاں پہ کچھ نہ کچھ کسٹم ڈیوٹیز یا ٹیرف لگے ہوئے ہیں، اور جب چین اس کو زیرو ڈیوٹی پہ لے گا تو لا محالہ یہ چین بھیجیں گے۔ اس میں تو چین نے جو اپنا ای وی بیٹریز کا جو توانائی کے اس پوائنٹ آف ویو سے اس نے تو اپنے آپ کو محفوظ کر لیا۔ جی ان کی دیکھیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ الیکٹرک کارز جو ہیں اور یہ جو بڑی بیٹریز ہیں، ڈرائی بیٹریز، یہ چائنا میں تیار ہو رہی ہیں، اور اس کو اور ان کو ان منرلز کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کر لیا ہے، بلکہ دنیا بھر کو اس خطرے سے دوچار کر دیا ہے کہ اس ساری ٹریڈ کا رخ جو ہے اب چائنا کی طرف مکمل اجارہ داری کر لی ہے۔ اچھا پھر یہ بھی دیکھیں نا، نائجیریا اور انگولا دو ملک ہیں افریقہ کے جو تیل برآمد کرنے والے بڑے ملک ہیں۔ چائنا تو زرعی پروڈکٹس میں بھی جا رہا ہے، زرعی میں نہیں، دیکھیں یہ جو نائجیریا ہے، نائجیریا تو اوپیک کا ممبر بھی ہے، جو تیل برآمد کرنے والے ملک ہیں، ایکسپورٹ کرنے والے ممالک ہیں، اس تنظیم کا بھی ممبر ہے نائجیریا۔ یہ اتنے بڑے مقدار میں تیل پیدا کرتا ہے، انرجی کے ذخائر کو محفوظ کر رہا ہے۔ جی اس کے بعد ایتھوپیا، گھانا اور کینیا، یہ جو ہے یہ بڑے زرعی ملک ہیں۔ یہ ممالک پچھلے تقریباً 1.5-2 دہائیوں سے اپنی زراعت پہ بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور کافی بڑی مقدار میں یہاں پہ زرعی اجناس پیدا ہو رہی ہیں، تو چائنا نے اس کو بھی سیکیور کیا ہے۔ تو یہ ویسے اس کا کوئی پاکستان کے اوپر بھی کوئی امپیکٹ آئے گا؟ کیا پاکستان کا کمپیٹیٹرز بنیں گے، یا پاکستان کی جو خاص طور پر جو پاکستان کا بڑا مسئلہ بھی ہے ایکسپورٹس کا، تو اس کے اوپر کوئی اثر ہوگا یا کوئی آپ کو بینیفٹ مل سکتا ہے؟ پاکستان سے چاول جاتا ہے چائنا، جی اب اس میں افریقی ممالک بھی آ جائیں گے تو یہ کمپٹیشن بڑھ جائے گا، یہ کمپٹیشن بڑھ جائے گا۔ بہرحال پاکستان کی نسبت، کیونکہ پاکستان سے چاول وہاں پہ یہ زمینی راستے سے جاتا ہے، کراکرم ہائی وے سے خنجراب کے راستے، تو یہ پھر اس کا کرایہ کم ہوتا ہے اور یہ سستا پڑتا ہے، اور وہ اس کو لے کے آئیں گے افریقہ سے تو وہ یقینی طور پہ مہنگا پڑے گا۔ لیکن بہرحال پاکستان کے لیے یہ ایک مسئلہ ہوگا، سپورٹس گڈز میں بھی یہ مسئلہ آئے گا پاکستان کو کوالٹی، ریٹس اور مارکیٹ کا جو کمپٹیشن ہے اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ پاکستان کو ریٹس پہ کمپیٹیبل ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے آپ کو بجلی کے ریٹس کی بات آ جائے گی، اور اپنی کوالٹی کو، اپنی پیکنگ کو بہتر کرنا پڑے گا، ورنہ اب یہ جو تھریٹ ہے یہ صرف پاکستان کے لیے تو بہت تھوڑا تھریٹ ہے، سب سے بڑا تھریٹ تو یہ امریکہ کے لیے آنے والا ہے، کہ جو پوری دنیا سے یہ منرلز ڈھونڈتا پھر رہا تھا، وہ اس نے ایک ہی جھٹکے میں انہوں نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ ہے جناب ہم کوئی آپ کے مال کے اوپر کسٹم ڈیوٹی نہیں ہے، آپ لائیں اور پیسے لیں۔ اچھا یہ صرف تجارت تک محدود ہے یا کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی ہے اور بھی اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ یہ جو چائنا کا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ اس کو یہ لے کے جائیں گے۔ افغانستان کے اندر بھی چائنا کافی ساری انویسٹمنٹ کر رہا ہے انفراسٹرکچر کے اندر، سڑکوں کے معاملے پہ، پھر سی پیک ہے، آگے جا کے میرا خیال ہے کہ یہ سینٹرل ایشیا سے
वाया तुर्की ये जा सकते हैं, बाई रोड भी। तुर्की से अगर इनको रास्ता मिले तो ये वाया मिस्र अफ्रीका में जा सकते हैं। मतलब एक और रोड नेटवर्क बन सकता है। ये एक बड़ा रोड नेट, ये सीपैक भी इससे फ़ायदा उठा सकता है कि चाइनीज़ माल बजाय इसके कि ये सिंगापुर के ऊपर से चक्कर लगा के आए, बहुत बड़ा चक्कर तो ये लगता है। वाया ग्वादर भी तो जा सकता है। ये अब सीपैक के रास्ते वाया ग्वादर जा सकता है, वाया कराची पोर्ट जा सकता है, या इसके लिए वो सेंट्रल एशिया और तुर्की वाला रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल पाकिस्तान अगर चाहे तो इसका फ़ायदा उठा सकता है सीपैक के लिए कि वो इस ट्रेड को पाकिस्तान के थ्रू और सीपैक के थ्रू ग्वादर या कराची के थ्रू रूट करने की कोशिश करें, तो पाकिस्तान इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है। जी नाज़रीन, मुख्तसर अल्फाज में बात यह है कि 1 मई से आलमी तिजारत का एक नया बाब शुरू होने जा रहा है। चीन और अफ्रीका के दरमियान बनता हुआ माशी इत्तेहाद आने वाले बरसों में आलमी मईशत की सिमत तब्दील कर सकता है। अब देखना यह है कि दुनिया की बड़ी ताकतें खुसूसन अमेरिका और खित्ते के ममालिक बशमूल पाकिस्तान इस बदलती हुई आलमी तिजारत में अपनी जगह कैसे बनाते हैं। देखते रहिए रिपोर्ट डिजिटल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।